سنیں آپ میری بات، کھینچا تانی ہو رہی ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا، کس کو نہیں ہونا. یہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں پیرورٹیز کی بات کر لیں نا پھر پہلے. نہیں میں آپ کی بات کروں گا، آپ پوری بات کریں، لیکن آپ ایک ذمہ دار، انٹیلیجنٹ، ہارڈ ورکنگ، کنیکٹڈ جرنلسٹ ہیں، فاؤنڈ آف یو، اوکے. آپ کو گراؤنڈ ریالٹی سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. گراؤنڈ ریالٹی دیا، میں کب کہا ہوں کہ بھیا پنجاب والے بڑا دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوئی ہے کل وزیر اعظم کے ہاتھوں پرسوں، وہ یہ نہیں لاہور والوں کو پوچھیں بتائیں. لیکن اثر کیا ہے؟ اثر کیا ہے ان پر؟ بتائیں، اندر کی کہانی بتائیں، کیا ہوا؟ اندر کی کہانی ہے وہ آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ جب پرائم منسٹر کا قافلہ اترا ہے 8 کلب روڈ میں، تو وہاں پرائم منسٹر اترے ہیں، ان کے ساتھ ان کے شہزاد اکبر صاحب اترے ہیں اگلی سیٹ سے، آپ دیکھ رہے ہیں. اور پچھلی سیٹ جو ہے ڈرائیور سے پچھلی، اس پر اعظم خان پرنسپل سیکرٹری اترے ہیں. میں نے اسی وقت ہی سمجھ لیا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ایک نارمل روٹین میٹر فیتا کاٹنے والے تھے. وہاں لمبی چوڑی فائلیں تھیں مختلف وزارتوں پر، مختلف محکموں پر، اور جو مٹی پلید ہو سکی ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک معتبر شخص نے آج ایک اہم سرکاری عہدے پر فائز بیرسٹر کو یہ کہا ہے کہ بھئی ہم آخری وارننگ بھی کوئی لفظ ہے، یعنی کوئی دنوں کی بات ہے، اگر ہم کچھ نہیں ٹھیک کر سکتے، سب کو کہہ دیا گیا ہے کہ پھر آپ نہ صرف گھروں کو جائیں گے بلکہ جیلوں کے جائیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ میں کسی قسم کی لوٹ مار ٹالریٹ نہیں کروں گا، نہ میں کسی کو رو رعایت کروں گا، خواہ میرا وہ کچھ چہیتا ہو یا میں نے اس کی 1500 دفعہ تعریف کی ہوئے اور یا 3000 دفعہ اس نے پارٹی کے لیے کام کیا. آج آپ نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں 2 افسروں کو سرنڈر کیا گیا، جو 3 دن پہلے کمشنر ایک لگے لودھی صاحب، بلال لودھی جی، اور کچھ دن پہلے سیکرٹری لگے، پہلے وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر رہ گئے ہوئے تھے شعیب اکبر، ان کو راتوں رات سرنڈر کیا گیا. اور ساتھ ہی ایک منسٹر کا کہا گیا کہ ان کو برطرف کریں. پھر وزیر اعلیٰ نے ان کا یعنی استعفیٰ منظور کیا. اور سن لے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شو میں کچھ گھڑیوں کی بات ہوئی تھی، رولیکس جڑیاں 5 اور کوئی جیولری کے سیٹوں کی. اب یہ لوگ ایسے سیانے ہیں کہ وہ ملا کے پڑھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی جیب میں اب بہت سارے استعفے آ چکے ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اور ہر طرح پر سیاسی جن کی اپوائنٹمنٹ ہے. میں ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ جس کا جس وقت مرضی اناؤنس کر دیں گے. اور وزیر اعظم کا یہ بھی ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے فردوس عاشق اوان صاحبہ سمجھتی تھی کہ وہ اگلی قیامت تک وہاں بیٹھی ہیں، تو ان کو فائلیں جب دکھائی گئی تو وہ کہتے میں وزیر اعظم سے بات کریں، ان کے جائیں کر لیں. تو اس معاملے پر وزیر اعظم نے ایک لائن کہہ دی ہے کہ جو لوٹ مار میں شامل ہے، جو نااہل ہے، جو پارٹی پروگرام کو فالو نہیں کرتا، جو قیمتیں نیچے نہیں لاتا، وہ اب نہ صرف گھر جائے گا بلکہ وہ جیل جائے گا. دس از دی پلان. اور پوچھیں. شاہد صاحب، بات یہ کہ آپ نے فردوس عاشق اوان صاحبہ کا ذکر کیا. فردوس عاشق اوان صاحبہ کو جو فائل دکھائی گئی تھی اس میں ایک اور نام بھی تھا، وہ ابھی بھی اپنی سیٹ پہ موجود ہے، انجوائے کر رہا ہے، کیونکہ فردوس عاشق اوان نے بھرے اجلاس میں بتا دیا تھا کہ جو الزام آپ مجھ پر لگا رہے ہیں وہ الزام میرا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی اور نے کہا تھا اور میں نے یہ کر دیا تھا. تو وہ یہ چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے، کیونکہ وہ تگڑا آدمی تھا اور دراز قد تھا، اس لیے وہ اپنی سیٹ پہ موجود ہے. تو بات یہ ہے جیسا عثمان بزدار صاحب، اسد کھوکھر صاحب کو فارغ کر دیا، عثمان بزدار صاحب کی چھٹی ہونی تھی، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کوئی نتیجے پر نہ پہنچے. میں نے جو باتیں تھی سب کو پتہ ہے میں نے کیا کہا ہے کہ سب، یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے فلاں کو یعنی بہت اچھا کام کر رہی ہیں فلاں، لیکن میں نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی آپ کا یہ کام درست نہیں ہے، یہ آپ فائلیں ہیں، ان کا جواب دیں. اور جو کام ٹھیک نظر نہیں آیا، الزامات درست ثابت ہوئے تو ان کے کیسز آف FIA اینٹی کرپشن اور نیب کے حوالے ہو جائیں گے اور لوگ گھروں کو نہیں باعزت جا سکیں گے. یہ بات ہے. جیسے عثمان بزدار صاحب کے بارے میں ایک بات آپ بھی کہہ رہے ہیں
لیکن یہ بہت ساری خواہشات تو موجود ہیں اور ان کو تبدیل بھی کروانا چاہتے ہیں، اور یہ پارٹی کے اندر بھی یہ آواز موجود ہے، لیکن پرائم منسٹر سے جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں کوئی آپ کے پاس ہے فائل شائل کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے؟ تو ان کے پاس آپ کوئی فائل نہیں ناموں کو ہوتی. نہ ڈسکس کریں ابھی. سن تو لینا، فائل ان کے پاس نہیں ہوتی. وہ خواہ کوئی میڈیا کا بندہ ہے، خواہ وہ پارٹی کا آدمی ہے، خواہ وہ جو بھی ہے، جو بھی جاتا ہے پرائم اچھا منسٹر ان چلو سے یہ پوچھتے چلو ہیں. صابر شاکر صاحب، اور اس کے بعد اگلی لو. بات سنیں، اگلی نہ بات. نہ نہ ہاں جی. نہ اسٹے آپ نام کاٹ دیں. میں ذاتی طور پر فائل جو ہے نا وہ ڈسکس کرتا ہوں، وزیر اعظم ہو یا کوئی ہو. میں نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے نا، نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے، نہ میرا صاحب دینا ہے. میں اگر آپ کے سامنے یہ کنونس نہ کروں کہ یہ فائل تھی، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، اور یہ جو آدمی آج فارغ ہوا ہے نا، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس دن جب نعیم الحق مرحوم نے کہا کہ جی اس کو کیوں بنا رہے ہیں، یہ تو یہ اب ہٹ گیا تو باتیں کرنا آسان نہیں تھی. تو آگے سے اگر صابر شاکر یہ کہہ دیں کہ سارے ہی چور نے، سارے ہی کرپٹ نے، میں کی کرا جی، جی تو یہ ٹھیک نہیں ہے. وزیر اعظم کو مطلب ہے ان کو یہ مان لینا چاہیے ان کا جو نیٹ اور کلین کرپشن فری پاکستان بنانے کا ایجنڈا ہے، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ نہ صرف متفق نہیں ہیں بلکہ وہ لوٹ مار میں اور گندے طریقے سے اور بونڈے طریقے سے لوٹ مار میں ملوث ہیں. ان سے جان چھڑانی پڑے گی، آج نہیں تو کل. میں کیا اس سے بات زیادہ کیا بتاؤں آپ. وہ کہتے ہیں عثمان بزدار کا متبادل کون ہے، تو جواب ملتا ہے کہ اچھا وہ ہمارا نہیں ہے، نہ صابر شاکر امیدوار ہے نہ میں، اور مجھے نہیں پتا اس کو ہٹا بھی رہے ہیں کہ نہیں ہٹا رہے. وہ مطلب ہو سکتا ہے قیامت تک نہ ہٹے، لیکن جو بات طے ہو گئی ہے کہ 2 سال میں اگر آپ آج 1400 کا آٹا 2100 کا بک رہا ہے اور آپ ایک بیان دے دیتے ہیں آؤ قیمتیں کنٹرول کر لو، آج بھی آپ کو نظر آ جائے. میں ابھی اخبار آپ کو یہ وقفے میں نا اخبار کی کٹنگ دیتا ہوں، آج ہی بیان دیکھ لیں. اور میں نے حقائق سے، اور میں نے کہا کہ آپ روگردانی نہیں ہونی کیونکہ آپ اپنا کام نہیں کر رہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، چلیں یہ بتا دیں کہ یہ 2 افسر رات کے اندھیرے میں کیوں ان کو فارغ کیا گیا، 1، اور اسد کھوکھر کو کیوں ہٹایا گیا، 2، اور کون سا کام تھا، اور کیوں جھوٹ بولا گیا وزیر اعظم کا نام لے کر اور شہزاد اکبر کا اور اعظم خان کا. کس نے جھوٹ کیا بولا ہے اور کس نے غلط بیانی کی، اور کیوں پرائم منسٹر کو ساری ٹیم لے کے آنے پڑی. اس کا ہی آپ لے لیں جواب. آپ کہتے ہیں فائلیں نہیں ہیں. بتائیں. کل یہ ہوا، پرسوں اور لطیفہ سن لے. جیسے آپ نے بات کرنی تھی سری نگر کی تو سیالکوٹ کی شروع کر دے. یہ ہوا کہ تقریر ہو رہی تھی پرسوں، آپ کہہ رہے ہیں نا بڑا گڈی گڈی لالی پاپ یہ وہ، اس سے اچھا کون، ہم سے اچھا کون. ہاں تو بعد یہ وہ بندہ تقریر ہی کسی اور جگہ کی شروع کر دی. آپ اس کی اب رہ نہیں دیں، بند رہے. نہیں بتائیں نا سر. کچھ نہ پھول. نہیں بتائیں. مطلب اب کل کر لیں گے. نہیں بتائیں. آج بندہ بھی بلائے نا. میں نے کہا 4 بندے تو بلائے نا. نہیں میں تو آپ سے وزیر اعظم سے، وزیر اعظم کے دورہ لاہور کی اندرونی کہانی آپ مجھے بتائیں. عثمان بزدار صاحب بتا رہا ہوں، اور کیا بتاؤں. اور بتائیں، جو باتیں نہیں بتا رہے وہ بتائیں. نہیں ابھی ہم نہیں جمپ نہیں کرنا. مجھے جو ان کو کہہ دیا گیا نا، ان الزامات کی لسٹ دی گئی ہے، وزیروں کی، محکموں کی، افسروں کی، ہر ایک کی. اس کے جوابات انہوں نے لینے ہیں. اور آج وہ وکیلوں کے بلا کے مشورے کرتے رہے ہیں، اور پرائم منسٹر کے جانے کے بعد بھی ساری رات بیٹھے رہے ہیں. تو کوئی مسئلہ تو ہے نا. اور نہلی جو ہے وہ ہے کہ ابھی گندم جو ہے آپ کے پاس 40 لاکھ ٹن موجود ہے اور امپورٹ بھی کر رہے ہیں. وہ تو سید اس کے باوجود آج 1400 کی بجائے 2100 کو بیک رہی ہے. میں کہتا ہوں میں جا کے وہاں یہ گورنر ہاؤس کے باہر بھوک ہڑتال کر دو. میں اتنا یعنی ستیہ ہوں. تو گورنر ہاؤس کے باہر کیوں کرتے ہیں؟ گورنر کا کیا رول ہے اس میں؟ یہ وفاق وہ کا کام واقع تو بھی نہیں. میرا وہ سرور ہی ہے. تو آپ کو پتا ہے میری برادری سے میں کہنا چلو وہ دیتے میں ذمہ داری پاواں. میرا خیال ہے چوہی صاحب نے بھی مشکل وقت
آپ بھی چاہتے ہیں کہ چوہے صاحب پہ